اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، تعریف حسن محمد میں سارا قرآن لکھ دیا۔ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ دیکھی کتاب عشق کے اوراق کھول کر، اول بھی نام آپ کا آخر بھی نام آپ کا۔ نبوت کے انوار آپ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، خدا کی تمام روشنیاں آپ ہی کی روشنی سے ظاہر ہوئی ہیں۔ جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ خواتین و حضرات، جس سال میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس سال سبزہ اتنا زیادہ پیدا ہوا، بارشیں اتنی ہوئیں، جانور اتنے فربا اور موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا کہ چربی سے پھٹ نہ جائیں۔ جو بھی تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے خاصا نفع لے کے آئے، چشموں کا پانی بڑھ گیا۔ اس سال درختوں پر بہت زیادہ پھل آیا۔ عربی لوگ اتنے اکڑ اور ظالم تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ جس سال میرے حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، اللہ نے کسی گھر بیٹی نہیں دی، سب کو بیٹے ہی عطا کر دیے۔ اور جب حضور تشریف لائے تو بہاروں پر بہار آ گئی، پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی، گل گل چراغاں ہوا، شرک کے جانور غرق کی طرف اور غرق کے جانور شرک کی طرف بڑھنے لگے۔ اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مبارک ہو حضور آ گئے ہیں۔ ایک آواز اٹھ رہی تھی، بخن بخن، مبارک ہو، پوری کائنات پہ محمد عربی کا قبضہ ہو گیا ہے۔ خوشیاں پھیل گئیں، مہر ساوا خشک ہو گیا، آتش کدہ ایران بجھ گیا، نوشیروان کے محل کے 14 کنکرے ٹوٹ کر نیچے گر گئے، نور ہی نور پھیل گیا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ آسمان کے ستارے جھک کے میرے ویڑے کے اتنے قریب آ گئے، یوں لگتا تھا کہ میرے آنگن میں گر پڑیں گے۔ اور پھر جب حضور کی ولادت ہوئی تو خارج من نور، تو میرے بدن سے ایک ایسا نور نکلا، اتنی روشنی ہوئی کہ میں بیٹھی مکہ میں تھی اور مجھے شام اور بصرہ کے محلات نظر آنے لگے۔ اجالے، روشنی اور نور ہی نور چھا گیا، چراغاں ہی چراغاں، خوشبو ہی چارشو پھیل گئی۔ حضور کو غسل دینے کے لیے جب دائی آگے بڑھی تو غسل ہوا تھا، سرما لگانے لگی تو سرما لگا ہوا تھا، ختنہ کرنے لگی تو ختنے ہوئے تھے، ناف کٹا ہوا تھا، بدن خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ اب آقا کریم کو سبز کپڑے کے اندر لپیٹ دیا گیا۔ ہر ایک کی تمنا اور آرزو یہی ہے کہ وہ آنے والے ہیں، نبی انتظار میں کھڑے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد یوں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے گھر کی تعمیر کی ہے، دعا مانگتا ہوں کہ اب اس نبی اور رسول کو بھیج بھی دو۔ انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں کہ اب وہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ سنو لوگو، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کو بتا رہے ہیں۔ 12 حواری بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک حواری نے کہا کہ حضرت، جس کے آپ قصیدے پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت ہوئی نا کہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑھے وہ تو پھر کوئی افضل ہی ہوگا۔ ہر مرید سوچتا ہے کہ میرے پیر سے افضل کوئی نہیں، ہر شاگرد سوچتا ہے کہ میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، اور ہر امتی کہتا ہے کہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ وہ تو بدبخت اور بدقسمت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آوندا، اصل منافق جانیے اس نو او جھوٹے پیار جتاوندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ حضرت احسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کے عیب سے پاک بنایا گیا ہے۔ لگتا ہے کہ آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہے، کیسا جمال ہے، کیسا حسن ہے۔ حضرت عیسیٰ کے حواری نے کہا کہ حضرت، جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل و اعلیٰ ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ بولے کہ افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے کہ اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ وہ اتنا عظیم نبی ہے، کائنات کے اندر جتنا چراغاں ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے، ساری روشنیاں ان کی قدموں کے صدقے ہیں۔ اگر وہ نہ آئے تو آج اندھیرا ہی ہوتا۔
ایک اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہو نہ یہ ساقی تو مہ بھی نہ ہو، جن بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ آپ یتیم پیدا ہوئے۔ 6 سال کی عمر میں ابوا کے مقام پر ریت کے ٹیلے آئے تو وہاں سیدہ آمنہ کی طبیعت مبارک خراب ہو جاتی ہے۔ سیدہ آمنہ نے محسوس کر لیا کہ یہ میری آخری سانسیں ہیں۔ سیدہ پاک نے حضور کے سر مبارک پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا کہ بیٹا، ہر چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ میں بھی جا رہی ہوں، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا عظیم الشان اور ستھرا بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہ آخری لفظ تھے سیدہ پاک کے۔ اس کے بعد سیدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور ماں سے لپٹ گئے، امی آپ آگے بولتی کیوں نہیں ہیں؟ حضور نے پھر وہی اپنی ماں کی تدفین کی۔ تدفین کے بعد ایمن کے ساتھ سواری پر بیٹھ جاتے ہیں اور ایمن جا کے حضور کو عبد المطلب کے سپرد کر دیتی ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب حضور کو اپنی آغوش میں لے کر بڑا روئے اور ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور پھر انہوں نے اتنا خیال رکھا کہ میرے حضور فرمایا کرتے تھے کہ اے ایمن، تو میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ 2 سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابن شام کے یہ لفظ سینے کو چیر دیتے ہیں کہ جب قبلہ قریش کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ جنازے کے لیے امڑ آیا، لیکن لوگوں نے 8 سال کے ایک بچے کو دیکھا جو دیواروں سے لپٹ لپٹ کر رو رہا تھا۔ آج یہ سہارا بھی چھن گیا۔ پھر چاچا کی کفالت میں آئے۔ پھر ایک وقت آ گیا کہ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے، اور اسی سال حضور کی اہلیہ کا انتقال بھی ہوا، اور اسی سال کا نام عام الحزن، دکھوں کا سال رکھا گیا۔ اہل مکہ نے جو سلوک کیا وہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پتھر مارے، گڑھے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے، ساحر اور کاہن کا لقب دیا گیا، اوجریاں ڈالی گئیں، اپنے گھروں کے کوڑے لا کے حضور کے گھر کے سامنے رکھ دیے جاتے۔ حضور نے پھر طائف کا سفر کیا کہ شاید وہ میری بات کو سن لیں گے، لیکن انہوں نے بھی بہت دردناک سلوک کیا۔ انہوں نے اوباشوں کے ہاتھ میں پتھر دیے اور وہ حضور پر پتھر مارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 اپریل 571 ہجری 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے، اس لیے پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ آپ کے والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ ولادت کے بعد 7 روز تک صوبیہ کا دودھ پیا، جو کہ ابو لہب بن عبد المطلب کی لوڈی تھی۔ عرب کے دستور کے مطابق 8ویں روز قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر گئی، جو کہ آپ کو مکہ کے نواح میں قبیلہ بنو سعد کے گاؤں لے گئیں۔ حلیمہ سعدیہ آپ کو ہر 6 ماہ بعد مکہ لاتی تھیں۔ آپ 4 برس کی عمر تک بنی سعد میں رہے۔ 6 برس کی عمر تک والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بعد ازاں پرورش اور تربیت پہلے دادا عبد المطلب نے کی۔ جب 8 برس کے تھے تو دادا بھی وفات پا گئے۔ اس طرح اپنے چچا ابو طالب کے سایہ عاطف میں آ گئے۔ آپ نے اپنے چچا کے ساتھ بصرہ اور شام کے کئی تجارتی سفر کیے۔ 12 سال کی عمر میں تجارت کے سلسلے میں شام گئے تو وہاں ایک عیسائی راہب باہرہ نے آپ کو دیکھا تو ابو طالب کو بتایا کہ نبوت کی جو علامات تورات اور انجیل میں درج ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ 15 برس کے ہوئے تو جنگ فجار میں حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ جب 25 برس کے ہوئے تو آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو گیا، جو کہ ایک بیوہ خاتون تھیں اور عمر 40 سال تھی۔ آپ کی اولاد میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ کے بطن سے تھیں۔ آپ بہت دیانتدار اور امین تھے۔ جب آپ 40 برس کے ہوئے تو ایک دن حسب معمول مکہ کے قریب واقع غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے آپ کو نبوت کے منصب پر سرفراز کیا۔ فرشتے نے آپ سے کہا کہ پڑھ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو جمع و خون سے پیدا کیا۔ اس طرح سورہ علق کی یہ ابتدائی آیات پہلی وحی تھی۔ آپ کی نبوت پر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت زید بن حارث، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان بن عفان، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن الجراح اور زبیر بن العوام ایمان لائے۔ آپ نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ کے قریش نے اس کی مخالفت کی اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا۔ اس کے نتیجے میں چند مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ بعد ازاں حضور نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ یہ واقعہ 622 عیسوی میں پیش آیا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ نے قباء کے مقام پر قیام کیا اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جو کہ مسلمانوں کی پہلی مسجد تھی۔ بعد ازاں مدینہ پہنچ کر آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر قیام کیا۔
آپ نے مہاجرین اور انصار میں رشتہ مواخات قائم کر دیا۔ اس طرح دور رسالت میں حضور کی قیادت میں مدینہ کی مسلم ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ حضور سیرت اور کردار کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ بیک وقت ایک بے مثال قائد، بلند پایا، منتظم اور بہادر سپہ سالار تھے۔ آپ کی قیادت میں مسلمانوں نے نہ صرف کفار مکہ کو شکست دے کر 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا، بلکہ اس سے پہلے اور بعد میں دیگر کئی قبائل کو اپنا متی بنا لیا۔ آپ کی قیادت میں ہونے والے غزوات اور غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین نمایاں تھی۔ حضور نے 10 ہجری میں حج بیت اللہ ادا کیا، جو کہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ اس حج کے دوران 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے، جن میں 40,000 حمر کعبہ تھا۔ آپ کی عمر 63 برس تھی۔ آپ کو اسی حجرے میں سپرد خاک کر دیا گیا جس میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کا روضہ مسجد نبوی کے اندر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات درج ذیل ہیں: حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سودا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت جیش، حضرت سلمہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ، حضرت حبیبہ، حضرت میمونہ، حضرت صفیہ اور حضرت ماریہ قطبیہ۔ حضور کی اولاد کی متفق علیہ تعداد ہیں، جن میں سے 2 بیٹے ابراہیم اور قاسم اور 4 بیٹیاں رقیہ، کلثوم، زینب اور فاطمہ و زہرا شامل ہیں۔ ان میں سے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قطبین کے بطن سے تھے، جبکہ بقیہ اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب درج ذیل ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کہب بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرجہ بن الیاس بن نظر بن نزار بن سعد بن لوئی بن عود بن عود بن مقوم بن ناخور بن یرج بن حرب، لہیب بن ثابت بن قدیر بن اسماعیل۔